صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہیں یہ، جو وہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت مانگ رہے تھے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے، اور ایسی سپردگی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں، عبادت کے طریقے بھی فوری سکھا دیجئے، نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے۔ یہ شعور چھلکتا ہے کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یقین چھلکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے درخواست کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا۔ کتنی زیادہ نسلوں کی فکر ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دولت سے محروم نہ کرے۔ اور امت مسلمہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مومن کی پہلی ترجیح جھلک رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور جیسے کہ اقبال نے کہا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے طریقے مانگ رہے ہیں، سکھا دیجئے ہمیں طریقے۔ ہم لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ بس بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کا دل میں ہونا چاہیے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے کر لو، ٹھیک ہے۔ طریقہ تو سیکھنا ہے، طریقہ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک قبول کیسے ہوگا؟ اپنے طریقے پہ تھوڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے، عبادت کے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، اور وہ طریقہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی اصل طریقہ ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جو اصل چیز ہے یعنی قرآن اور سنت، یہ اصل ہے، اس کو سیکھنا ہے، سیکھے بغیر نہیں آ سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بغیر سیکھے جو ہے وہ ہمیں سب کچھ آ جائے گا، یا ہم تو بچپن سے یہ کرتے آئے ہیں۔ وہ ارینہ مناسکنا، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ سوچ کے دیکھیں، تو اس کے باوجود بھی یہ حال ہے، تو ہم پھر کدھر ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی عبادت کے طریقے سیکھیں، چاہے ہماری کوئی بھی ایج ہو جائے، آخری وقت تک سیکھتے ہی رہیں۔
اپنی عمر کے آخری حصے تک سیکھتے رہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شرم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی، اب میں کیا سیکھوں. یہ نہیں ہے. دین تو سیکھنا فرض ہے، چاہے کوئی بھی عمر ہو جائے. اگر کچھ نہیں آتا، کوئی مسئلے مسائل رہ گئے تو اس کو سیکھ لیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس مٹی کے نیچے نہیں ہیں، مٹی کے اوپر ہیں. تو یہ بھی بات ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انکا انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا گھر تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ کا پھر بھی توبہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی کہتے ہیں کہ اب نے پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا، اور میں ہی نہیں ختم ہوتی ہماری کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. اور اگر یعنی اپنے ہی تذکرے ہوتے ہیں کہ زیادہ تو کہ مارتے ہیں جیسے اپنا. اور پھر یہ کہ باتوں باتوں میں وہ ایسے ہو گیا تھا نا، ایسے ہو گیا تھا باتوں باتوں میں، یعنی کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کر دی. چھپا کے نیکیاں کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسی چھپا چھپا کے نیکیاں کرنی چاہیے. ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کتنے ہمارے اسلاف ہیں جو چھپا چھپا کے نیکیاں کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو سب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے. تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے ایسی انگلی اوپر اٹھائی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے بندے اس حال میں ہیں کہ بارش نہیں ہے، تو آپ بارش برسا دیجئے. تو اس کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا. تو وہ اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ اسلاف میں سے ہمارے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں. پھر جا کے ان سے پوچھا بعد میں کہ اس دن آپ نے جو اشارہ کیا تھا اس کے بعد ہی بارش ہو گئی. تو ایک دم وہ گھبرا گئے، تم نے دیکھ لیا، یعنی تم نے دیکھ لی یہ بات. تو انہوں نے کہا کسی کو مت بتانا. اسی وقت منع کر دیا کسی کو مت بتانا، اور مجھ سے دوبارہ ملنے مت آنا، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے. ایسے بندے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری یہ نیکی ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 129. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے رب ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرما دے تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ میں ملتا ہے کہ دو بیٹے نہیں تھے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہی نہیں تھے، بلکہ اور بھی بیٹے تھے. لیکن اس قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں سب کے نام ہوں. دو ہی ایسے تھے جن کا نام ایسا تھا، جن کا تذکرہ ایسا تھا کہ قابل ذکر تذکرہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. اچھا، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام آئے، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہوئے، اور پھر ان میں سے بھی سارے نبی نہیں ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، ایسی بات ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، نہیں سوری وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے صرف جو نبی تھے، سارے نبی نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتلو علیہم آیاتی کا، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کریں۔ یتلو علیہم آیاتی کا، یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے ہی انداز سے پڑھنا اور اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی اس کے معنی بھی سمجھنا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور پھر یہ کہ قرآن اور حدیث، حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور حدیث بھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اعمال صالح کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا۔ تو جب اگر آپ دیکھیں ایک گلاس ہے نا، گلاس کے اندر اگر کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے یا گلاس میں مٹی ہی رکھی ہوئی ہے، آپ نے صاف نہیں کیا اور اس میں دودھ ڈال دیا، کیا آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اتنا صاف ستھرا شفاف دودھ ڈالا ہے میں نے اس گلاس کے اندر، گلاس تو گندا تھا، تو پھر کیسے پئیں گے؟ پینے والے پی سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ برے اعمال کے ساتھ نیک اعمال کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دل کے اندر کہ برائی بھی ہو اور اسی دل کے اندر اللہ کی بات بھی ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ آپ اپنے دلوں کو صاف نہیں کر لیتے، پاک نہیں کر لیتے۔ اور دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو کام ہے وہ استغفار ہے، گناہوں سے توبہ کریں گے تو دل پاک ہو جائیں گے۔ تو تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے یہ کہ تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، یہ کام۔ اور پھر تیسرے یہ کہ تعلیم حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دینا، یہ کام نبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور تزکیہ نفس یعنی شرک، توہمات اور اخلاق کی خرابیوں سے پاک کرنا، یہ 4 کام جو کسی رسول کے اندر اس کی خاصیت بتاتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور جب کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی باقی رہیں گی قیامت تک، تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں یہی فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور دوسرے پارے کے آغاز میں امت وسط کی بات فرمائی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں اب یہ کام کرنے ہیں، کسی بھی طرح سے، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ، کسی بھی طرح سے کرنا تو ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یا تو ہم طالب علم بن جائیں یا ہم پڑھانے والے بن جائیں، یعنی ان سے منسلک رہنا ہے۔ اپنا تزکیہ کروائیں یا تزکیہ کریں، تلاوت سکھائیں یا تلاوت سیکھیں، ترجمہ سکھائیں یا ترجمہ سیکھیں، حفظ کریں یا حفظ کرائیں، یعنی یہ سارے کام کرتے ہی رہنا ہے، اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے ان کاموں میں، بزی رکھنا ہے ان کاموں میں۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نوجوان بہت بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کو مصروف کیا جائے، انہی کاموں میں مصروف کیا جائے، اتنا مصروف کیا جائے، اتنا مصروف کیا جائے، ابھی یہ کام کر لو، ابھی وہ کام کر لو، ابھی یہاں فارغ نہیں بیٹھنے دینا۔ اور نوجوانوں کو تو یہ نہیں کہنا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، اگر وہ ریلیکس کا لفظ کہہ دیا نا تو بس وہ پھر ہو گئے پورے لمبے، وہ پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ ریلیکس ہی ہو جاتے ہیں، بس وہ ریلیکسیشن ان کو ملتی ہی رہے گی۔ آپ نے ان کو
مصروف ہی رکھنا ہے۔ تو یہ کتنے اچھے کام ہیں کہ ان میں ہی مصروفیت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھیں، اور کسی بھی نبی کے اندر، کسی بھی رسول کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ یہی خصوصیات ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنائے، رسول اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کو، ان کے اشارات کو کھولے اور ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے جس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سیکھ کر اسے قبول کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے، اور جو حکمت ہے نا، یعنی بصیرت، یعنی اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے، وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھالے، اپنی فکر کو روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کرے، اور جن کی رہنمائی کرنی ہے انہیں بھی اس قابل بنائے۔ اب آپ دیکھیں جو کرنے والا کام ہے کہ یہ ساری باتیں سکھانا ہے اس انداز میں کہ وہ بھی یہ ساری ایسی سیکھ جائیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مسند پر بیٹھ گیا نا تو دوسروں کو اس وقت تک اوپر آنے نہیں دیتا ہے نا، اتنا کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں، وہ تھوڑا ہی سکھا کے بس رکھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل مکمل تعلیم دینی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھیں ڈائریکٹ، نہ کہ ان کے ساتھ۔ رسول تزکیے کا کام کرے، یعنی ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہوں، کسی کی محبت نہیں ہو، دنیا نہیں، رشتے نہیں، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں، اللہ کے لیے۔ تو رسول انسان کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد کرے، وہ انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پا سکیں، یعنی اب اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی پریشانی میں گرفتار کیا ہوا ہے اور کچھ اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی، صرف وہ پریشانی ہی نظر آ رہی ہے، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ حاوی کسی چیز کو بھی نہیں کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں وقتی ہیں، یہ سب وقتی ہیں، چاہے کتنی بڑی پریشانی ہو، سب وقتی ہوتی ہیں، یہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ دنیا اتنی بڑی ہے، کائنات، اس کائنات میں غور و فکر اصل کام ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے تاکہ ان چیزوں سے ہم رزق پا سکیں، یہ اصل چیزیں ہیں جن سے ہم نے رزق پانا ہے، جس سے ہم نے اپنے لیے کچھ لینا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہو گئی کب؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ ہی غلبہ اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ یہ ہے کہ جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا، آپ کے پاس سارا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دل کی اندر اللہ تعالیٰ کو ہی رکھنا ہے، اور سارے رشتوں کو اتنی یعنی وہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنے ہیں، اور نہ ہی دنیا اپنے اوپر حاوی کرنی ہے، تو اپنے رشتوں کو اللہ کے لیے نبھانا ہے، مگر اللہ کے لیے نبھانا ہے، اور نبھانے کے لیے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے شوہر کو کہا ہو کہ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے، دل میں تو ہے، دل میں تو ہوتی ہے،
کبھی زبان سے کہا، زبان سے کہنا ہے، اور کبھی اپنے بچوں کو کہا بیٹا مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے، اللہ کے لیے، ہاں جی یہ کہنا ہے، یہ بات کہنی ضروری ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے مجھے تم سے محبت ہے بیٹا، اور یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے محبتیں اور بڑھتی ہیں، بہت بڑھتی ہیں، ہاں تو آج آپ نے جا کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔